الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 17 سبق نمبر 17 کریں گے آج ہم، جس کا ٹاپک ہے رفیع احمد قدوائی۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے ریڈنگ کر دی تھی اور ایکسپلینیشن بھی کر دیا تھا، ان کے بارے میں سمجھا دیا تھا کہ وہ مادر وطن کے جو ایک سچے اور بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ انہوں نے وطن کی خدمت کے لیے بہت سارے کام کیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے، یعنی یہاں پر الفاظ یہ معنی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، سن لیں گے۔ بے لوث یعنی بے غرض، یعنی بغیر غرض کے، کوئی غرض نہیں۔ وزیر مواصلات، اطلاعات و نشریات، ڈاک، تار، ریڈیو کا نظام۔ عزم پختہ ارادہ یعنی پکا ارادہ۔ سر تا پا، سر سے پاؤں تک۔ استقلال ثابت قدمی۔ رفاقت دوستی۔ درہم برہم تتر بتر، ذخیرہ گودام رکھی ہوئی چیزیں۔ غلہ اناج کا ذخیرہ۔ خلوت تنہائی، جلوت مجلس، وزاداری رکھ رکھاؤ، ایک ہی وضع پر قائم رہنا۔ کھرپا گھاس کھودنے کا آلہ۔ خلق اللہ کے بندے۔ منہمک پوری توجہ کے ساتھ۔ زیر تعلیم تعلیم حاصل کرنے والا، پڑھائی کرنے والا۔ متعلق بالکل، شایان شان مرتبے کے لحاظ سے۔ سپوت نیک بیٹا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو سوالات ہو گئے شروع، تو یہاں پر دیکھیے 8 کویشچنس ہیں، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے رفیع احمد قدوائی کون تھے؟ تو جواب دیکھ لیجیے آپ۔ جواب دیکھیے، رفیع احمد قدوائی ہندوستان کے عظیم رہنما تھے۔ تحریک آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے، بے لوث اور بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی۔ دوسرا سوال دیکھیے، رفیع احمد قدوائی کی سیاسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ آغاز یعنی شروعات۔ رفیع احمد قدوائی جب علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ ایک تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ تحریک یعنی مہم، آندولن۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ تھرڈ کویشچن دیکھیے، رفیع احمد قدوائی نے کن رہنماؤں سے سیاسی تربیت پائی؟ رفیع احمد قدوائی نے پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو سے سیاسی تربیت پائی۔ چوتھا سوال، رفیع احمد ملک و قوم کی خاطر کتنی بار جیل گئے؟ رفیع احمد قدوائی ملک و قوم کی خاطر 5 بار جیل گئے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع احمد قدوائی نے کیا اصلاحات کی؟ اصلاحات یعنی کریکشن۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع احمد قدوائی نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی، اتوار یعنی سنڈے۔ ڈاک کا ایسا انتظام کیا کہ اتوار کی چھٹی ملنے کے باوجود کام معمول کے مطابق چلتا رہے، یعنی کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ چھٹا سوال، رفیع احمد قدوائی کا سب سے اہم کارنامہ کیا تھا؟ رفیع احمد قدوائی کا سب سے اہم کارنامہ زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کر کے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس مہم کی بدولت بیوپاریوں کا چھپا ہوا غلہ بازار میں آ گیا، اس طرح راشننگ کا خاتمہ ہوا۔ 7واں سوال دیکھیے، قدوائی صاحب لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ رفیع احمد قدوائی جس آدمی سے ملتے عمر بھر اسی طرح ملتے تھے، کسی سے کہیں بھی ملتے کسی کو یہ معلوم نہ ہونے پاتا تھا کہ ملاقات کس سے ہو رہی ہے۔ وہ دشمنوں سے دوستوں کی طرح اور دوستوں سے عزیزوں کی طرح پیش آتے تھے اور عزیزوں کو اپنی جان سے جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ 8واں سوال دیکھیے، رفیع احمد قدوائی کا انتقال کب ہوا؟ رفیع احمد قدوائی کا انتقال 1954 عیسوی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگلا کویشچن اب ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا کویشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی اس کے جملے بنانے ہیں، ہمیں سینٹنس بنانے ہیں نا۔ تو یہ سینٹنس میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دیا۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے عزم، تو آپ جواب دیکھ لیجیے اس کا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ الفاظ، یہ جملے، پہلا ہے عزم، ہندوستانیوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کا عزم لیا تھا۔ رفاقت، مجھے آپ کی رفاقت پر پورا بھروسہ ہے۔ درہم برہم، بارش ہونے کی
بارش ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ غلہ پچھلے سالوں کے مقابلے اب غلہ کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے۔ وزاداری، پرانے لوگ وزاداری کے پابند ہوتے ہیں، یعنی رکھ رکھاؤ کے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ان لفظوں کے متضاد لکھے ہیں نا، اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں ہمیں، تو دیکھیے یہ میں نے یہیں لکھ دیا ہے، بہادر ڈرپوک، ابتدا انتہا، نیک بد، دوست دشمن، ادنا اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، اگلا کویشچن ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی جو جمع ہے اس کی واحد بنانی ہے اور جو واحد ہے اس کی جو ہے جمع بنانی ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ الگ کر کے بنا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھ لیں گے آپ، یہ دیکھیے یہ واحد ہے جو بک میں دے رکھے تھے، یہ قوم اقوام، بازار بازاروں، ضرورت ضروریات، خدمت خدمات۔ اب یہ جمع دے رکھا تھا کتاب میں، دیکھیے اس کی واحد میں نے بنا دی ہے شخصیات شخصیت، عزیزوں عزیز۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ لکھا ہے بلند آواز سے پڑھیے، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر اس کو ریپیٹ کر لیں گے، ہے نا۔ خلق اللہ، بیش بہا، وزاداری، مطلق، شان یعنی شان، غلہ، درہم درہم برہم، مواصلات، ترک موالات، عزم و استقلال، عزم و استقلال، واؤ کو اس میں میم میں ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، عزم و استقلال، بے لوث۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے یہ آپ کا عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے۔ رفیع احمد قدوائی صاحب کی شخصیت کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ تو میں نے پورا چیپٹر سمجھا دیا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آ جائے گا، کیا کر کے بتانا پڑے گا بتائیے، میں آپ کی آسانی کے لیے چلیے یہ بھی کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے کر دیا آپ کے لیے۔ پہلا ہے رفیع احمد قدوائی نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رفیع احمد قدوائی مادر وطن کے سچے بے لوث اور بہادر سپاہی تھے۔ تیسرا دیکھیے رفیع احمد قدوائی نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی، وہ نیک سیرت انسان تھے۔ چوتھا رفیع احمد قدوائی کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم یعنی سبھی مذہب کو ایک سمان سمجھنا، ایک برابر ماننا، ہے نا، وطن پرستی کی چاہ میں گزری۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے قدوائی صاحب نے انگریزی حکومت کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ 5 بار جیل گئے۔ چھٹا رفیع احمد قدوائی کی زندگی بہت سادہ تھی، ان کا لباس اور رہن سہن نہایت سادہ تھا۔ ساتواں قدوائی صاحب کی زندگی جدوجہد، سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ قدوائی صاحب کی زندگی ایک محب وطن کی طرح کھری اور سچی مثال ہے۔ قدوائی صاحب دشمنوں سے دوستوں کی طرح اور دوستوں سے عزیزوں کی طرح ملا کرتے تھے۔ قدوائی صاحب دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیا کرتے تھے، وہ ہر وقت کام میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، 10 جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دی۔ اب دیکھیے پڑھیے اور سمجھیے، یہ گرامر کا یعنی قواعد کا کام ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے، میں پڑھ رہی ہوں۔ ریگستان میں اونٹ سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے، بار برداری یعنی بوجھ ڈھونے کے، ٹھیک ہے۔ اوپر کے جملے میں پوری بات کہی گئی ہے۔ جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان لگاتے ہیں، دیکھیے ڈیش چھوٹا سا لگایا جاتا ہے، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ کسی کا مقابلہ اس سے زیادہ طاقتور، بڑے یا زبردست سے ہو تو اس کی بڑائی کا بھرم کھل جاتا ہے۔ اس جملے میں طاقتور کے بعد تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، یہاں پہ دیکھیے کوما ہے نا، تو اس لیے ہمیں طاقتور کے بعد تھوڑا ٹھہرنا ہے۔ یہ ٹھہرنا کم وقفے کا ہوتا ہے، جسے اس نشان یعنی دیکھیے کوما سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ سختہ کہلاتا ہے، اردو میں سختہ کہتے ہیں اس کو۔ بڑی بہن نے کہا محمود جب تم اڑنا سیکھ لو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا۔ اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑی بہن نے کیا کہا۔ جب کسی شخص کی کہی ہوئی بات اس کے الفاظ میں ہی لکھی جائے تو بات کے شروع اور آخر میں یہ نشان یعنی 2 انورٹر کوما، یہ 2 سیدھے 2 الٹے کوما لگا دیتے ہیں۔ ان نشانات کو واوین کہتے ہیں اور انگلش میں انورٹڈ کوماز کہتے ہیں نا۔ تو یعنی بڑی بہن کی بات جو کہ تم یہاں پر لکھی ہوئی ہے یا بولی جا رہی ہے نا، بڑی بہن نے کہا کہ بعد جو نشان ایسے 2 ڈاٹ لگایا گیا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ یہ سبھی نشان رموز اوقاف کہلاتے ہیں۔ تو آپ میرے
ग्रामर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने रमूज़ औकाफ का भी चैप्टर बना दिया है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेंगे। पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने पूरी डिटेलिंग में अच्छे से समझा दी है। अब देखिए अगला है, इस सबक से मुतालिक गौर करने की बात है। रफ़ी अहमद किदवाई हिंदुस्तान के एक अजीम रहनुमा थे। तहरीक आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो मादर वतन के एक सच्चे बेलौस और बहादुर सिपाही थे। उन्होंने अहले वतन की बेहतरीन रहनुमाई की, यानी उन्हें सही रास्ता दिखाया। रफ़ी अहमद साहब नेक सीरत इंसान थे। रफ़ी अहमद किदवाई साहब की पूरी ज़िंदगी कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज़म, वतन परस्ती की चाह में गुजरी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किदवाई साहब ने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत की, जिसके नतीजे में वो 5 बार जेल गए। इनकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी। उनका लिबास और रहन सहन नहायत सादा था। किदवाई साहब की ज़िंदगी जिद्दोजहद, सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई का आला नमूना थी। किदवाई साहब की ज़िंदगी एक मुहिब्बे वतन की खरी और सच्ची मिसाल है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।